بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی زمین پر تین قسم کے لوگ آباد ہیں جو اللہ کی تقسیم ہے اس کے مطابق: مومن، کافر اور منافق۔ آج کا ہمارا سبق اس موضوع پر ہے کہ مومن یعنی اصلی اور خالص مسلمان کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ معزز خاتم حضرات، اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید، پارہ ہے 18واں، سورہ مبارکہ کا نام النور اور آیت مبارکہ ہے 51۔ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں: انما کان قول المؤمنین۔ میں ان چاروں الفاظ کا ترجمہ اکٹھا کر رہا ہوں لفظی، تاکہ بات سمجھنے میں آسانی رہے۔ قول کا معنی بات، مومنین کا معنی آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایمان والوں کی تو بات صرف اور صرف اتنی ہوتی ہے: اذا دعوا، جب ان کو بلایا جاتا ہے، الی اللہ، اللہ کی طرف، ورسولہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، لیحکم، تاکہ فیصلہ کیا جائے، بلکہ فیصلہ کر دیں، بینہم، ان کے درمیان، ان یقولوا، تو وہ کہتے ہیں، سمعنا، ہم نے سن لیا، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے مان لیا، وَأُولَئِکَ، اور یہ وہ لوگ ہیں، ہم، وہی ہیں، المفلحون، کامیاب۔ با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ ایمان والوں کا قول تو یہ ہے کہ جب انہیں اس لیے بلایا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مان لیا،
یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر کا آغاز بڑے پیارے الفاظ سے کیا۔ فرماتے ہیں ثم اخبر تعالی عن صفت المؤمنین المستجیبین للہ ولرسولہ الذین لا یبغون الدین سوا کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ رب کائنات نے پھر ان لوگوں کے بارے میں بتایا جو کہ مخلص مسلمان ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے والے ہیں۔ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، کتاب اللہ اور نبی علیہ السلام کی سنت کے علاوہ کوئی اور دین تلاش ہی نہیں کرتے۔ تو ان کا طرز عمل یہ ہے کہ سمعاً و طاعتاً، کہ سن لینا اور مان لینا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کامیاب قرار دیا، اور یہ بقول امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اصل ہدف ہے۔ امام قتادہ کا قول نقل فرمایا ہے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، سمعنا و اطعنا، فرماتے ہیں کہ ہمارے سامنے تذکرہ کیا سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور یہ بدر سے پیچھے رہ گئے تھے لیکن انصار کے نقیب تھے۔ جب ان کی موت کا وقت آیا تو اپنے بھائی جنادہ بن بلکہ اپنے بھتیجے جنادہ بن ابی امیہ سے کہا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تمہاری ذمہ داری کیا ہے اور تمہارے اس کا اجر کیا ہے؟ کہا جی ضرور بتائیے۔ تو فرمایا تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ سنو اور مان لو، چاہے تنگی ہو چاہے فراخی ہو، طبیعت مانتی ہے یا نہیں مانتی ہے۔ بڑی قیمتی بات، بڑی اساسی اور بنیادی بات۔ اور فرمایا اس وقت بھی جب تمہارا حق دوسروں کو دیا جا رہا ہو، اپنی زبان کو عدل اور سچائی کے ساتھ سیدھا رکھنا، کام کے اہل لوگوں سے کام کو نہ چھیننا، یعنی جو لوگ کسی عہدے کے حقدار ہیں، کسی کام کے حقدار ہیں، ان سے کام چھیننا نہیں۔ ہاں اگر تمہیں کسی کھلی نافرمانی کا حکم دیا جائے تو نہ ماننا۔ کوئی اللہ کی کتاب کے خلاف تمہیں کوئی بات کہے تو اسے تسلیم نہ کرنا اور اللہ کی کتاب کی پیروی میں لگے رہنا۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل فرمایا ہے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اسلام اللہ کی اطاعت کے بغیر نہیں ہے اور بہتری جماعت کے ساتھ ہے، اور وہ جماعت جو اللہ کی ہے اور اطاعت اللہ کی ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، اور ایک مسلمان جو ہے وہ ہمیشہ خیر خواہی میں لگا رہتا ہے، وہ خیر خواہی اللہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، مسلمانوں کے خلیفہ کی اور عام مسلمانوں کی ہے۔ پھر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل فرمایا ہے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اسلام کا مضبوط کڑا اللہ کی توحید کی گواہی ہے، نماز کی پابندی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، مسلمانوں کے حاکم کی اطاعت ہے۔ جو احادیث اور آثار اللہ کی کتاب اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی اطاعت کے بارے میں اور حاکم وقت کی اطاعت کے بارے میں مروی ہیں، وہ اتنے زیادہ ہیں کہ یہاں بقول امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ان کو جمع نہیں کیا جا سکتا۔ اور حقیقت بات بھی یہی ہے، میں یہیں پہ بات کو مکمل کرنا چاہوں گا آج کے سبق کو، کہ جو انسان اس بات کو سمجھ لیتا ہے کہ میں نے سن کر اطاعت کرنی ہے، وہ شخص بچ جاتا ہے بہت ساری آفتوں اور مصیبتوں سے۔ اس آیت مبارکہ کے ساتھ ہمارا سفر ابھی جاری ہے، لیکن آج کا سبق میں یہیں پہ روک رہا ہوں۔ اجازت چاہوں گا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.